سرکار لوبالی اپنے مریدین سے فرماتے ہیں میں تجھے پہلے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. سب سے پہلی بات ارشاد فرمایا تقوی اپنے اندر پیدا کرو، چونکہ جتنے کمالات انسان کو نصیب ہوتے ہیں اور جتنے درجات انسان کو نصیب ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے تقوی سے نصیب ہوتے ہیں. تو ارشاد فرمایا پہلی وصیت یہ ہے تقوی پیدا کرو. دوسری وصیت فرماتے ہیں میں تجھے ہر وقت اور ہر دن خشیت الہی یعنی اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں. تیسرے میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام تمام مشائقین سب لوگوں اور اپنے والدین کے حقوق کی حفاظت کر، کیونکہ یہ تجھ پر فرض اور ضروری ہے. آپ دیکھیں کتنی امپورٹنٹ وصیت ہے. تیسری وصیت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق ادا کریں اور اس کے ساتھ رسول اللہ کا حق ادا کریں، اس کے ساتھ مشائقین کا حق ادا کریں، اس کے ساتھ رشتہ داروں کا حق ادا کریں اور رشتہ داروں میں بالخصوص والدین کا حق ادا کریں. حضرت سرکار لوبالی قدس اللہ تعالیٰ سے عزیز فرماتے ہیں یہ حقوق ادا کرنا انسان پر فرض ہے. کتنوں کے حقوق؟ اللہ کے حقوق، رسول اللہ کا، اللہ کا حق، رسول اللہ کا حق اور پھر مشائقین کا حق، پھر اس کے ساتھ ساتھ رشتہ داروں کا حق اور اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا حق. 5 حقوق انسان پر ضروری ہیں. اگر انسان ان 5 حقوق کو ادا کرنے لگ جائے تو 24 گھنٹے اس کو کم پڑیں گے، اتنا کام اس کو خود بخود مل جائے گا. اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے اسے نمازیں پڑھنی ہوگی، قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، ذکر اللہ کرنا ہوگا. رسول اللہ کا حق ادا کرنے کے لیے اس کو سنتوں کی پابندی کرنی ہوگی، درود و سلام پڑھنا ہوگا. مشائخ کا حق ادا کرنے کے لیے مشائخ یعنی پیر کی خدمت میں ٹائم دینا ہوگا، ان کو وقت دینا ہوگا. 3 کام ہو گئے. چوتھا کام رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے بیوی ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں اور پھر سسرالی رشتہ دار ہیں، ننیالی رشتہ دار ہیں، ددیالی رشتہ دار ہیں، ان کا خیال رکھنا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کا خصوصی خیال رکھنا. ان ساری کام جب انسان ان کاموں کو کرنے لگتا ہے تو پھر اس کو بیکاری سے بچ جاتا ہے. تو یہ تیسری نصیحت ہے سرکار لوبالی کی کہ حقوق ادا کرو. تم دنیا میں آرام کے لیے نہیں آئے، آرام کا مقام قبر ہے. دنیا کام کا مقام ہے اور کام کے مقام پر آرام نہیں ہونا چاہیے، کام ہونا چاہیے. اللہ کا کام، رسول اللہ کا حق، مشائخ کا حق، رشتہ داروں کا حق، پھر اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص والدین کا حق. 3 وصیتیں ہو گئی. چوتھی نصیحت یہ ہے کہ تجھ پر لازم ہے کہ دنیا کو چھوڑ، کیونکہ اس کی طلب میں تیرا دین جائے گا. حضرت سرکار لوبالی قدس اللہ تعالیٰ سے عزیز فرما رہے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جاب چھوڑ دے، دکان چھوڑ دے، کاروبار چھوڑ دے، یہ مطلب نہیں ہے. دنیا کیجئے مگر دنیا کو دل میں مت بسائیے، یہ ہے اس کی لاجک. آپ کا مقصود، میرا مقصود آخرت ہونی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ہونی چاہیے. دنیا کرنی چاہیے مگر اسی پر فوکس کرنا، اسی کے بارے میں سوچنا، اسی پر جستجو کرنا، اسی کو ڈسکس کرنا، یہ انسان کے لیے آخرت کی بربادی کا سبب بنے گا. جس کا فوکس، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو سمجھا من کان یرید حرث الآخرہ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے نزد له فی حرثہ تو ہم اس کو خوب دیں گے. ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے نؤتہ منہا ہم اسے دنیا تو اس کو دے دیں گے. وما له فی الآخرۃ من نصیب، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اس کو اولیاء اللہ نے بہت آسانی سے سمجھایا ہے. ارشاد فرمایا آپ اگر کسی سے پانی مانگیں، بطور مثال اگر آپ کسی سے پانی مانگیں تو آپ نے کسی سے پانی مانگا تو وہ لا کر جب آپ کو پانی دے گا تو پانی ہوا میں لا کر نہیں دے گا، وہ پانی گلاس میں لا کر دے گا. جب آپ پانی مانگیں گے تو گلاس اس کے ساتھ خود بخود مل جائے گی. پانی اصل مقصود ہے، گلاس اصل مقصود نہیں ہے. آپ کی پیاس گلاس نہیں بجھاتی، آپ کی پیاس پانی بجھاتا ہے. آپ پانی پر نظر رکھیں گے تو گلاس خود بخود مل جائے گی. گلاس ہی کے ذریعے آپ کو پانی ملے گا، بوٹل ہی کے ذریعے آپ کو پانی ملے گا. پانی جو بھی برتن میں آپ کو دیا جائے گا، کٹورا دیں، گلاس دیں، بوٹل دیں. اولیاء اللہ فرماتے ہیں دین اور دنیا کی مثال اسی طرح ہے. ہمارے پیش نظر آخرت ہونی چاہیے. دنیا تو اللہ نے لکھ رکھی ہے، وہ تو ملنے والی ہے، وہ تو ہمارے حصے میں آنے والی ہے. ہمارا فوکس، ہماری جستجو، حضرت عبداللطیف لوبالی فرما رہے ہیں کہ ہماری جستجو آخرت پر ہونی چاہیے. یہ بڑی امپورٹنٹ نصیحت ہے جو آپ نے ہم کو فرمائی ہے. 4 وصیتیں ہو گئی. 5ویں وصیت حضرت عبداللطیف لوبالی فرما رہے ہیں تجھ پر نماز اور روزے کی پابندی لازم ہے. میں دیکھ رہا ہوں ہمارے پیر بھائی اور سلسلے سے وابستہ لوگ، ہم نماز نہیں پڑھتے. بھائی ایک بات آپ یاد رکھیں، آپ جتنی باتیں کرتے ہیں نماز کے بغیر اگر کرتے ہیں تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں. آپ طریقت میں زیرو ہیں. آپ جو نمازی نہیں ہے وہ کبھی اللہ والا نہیں ہو سکتا. جو نمازی نہیں ہے کو کبھی وہ رسول اللہ والا نہیں ہو سکتا.
جو نمازی نہیں ہے وہ کبھی غوث پاک کا سچا غلام نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ یاد رکھیں. یہ سلسلہ قادریہ کے اتنے بڑے شیخ حضرت عبداللطیف لاؤبالی فرما رہے ہیں تجھ پر نماز اور روزے کی پابندی لازم ہے کیونکہ دنیا طلبی تجھے رسوا کرے گی اور صوم و صلات کی پابندی تجھے مزین کرے گی. حضرت عبداللطیف لاؤبالی قدس اللہ تعالیٰ سے عزیز فرما رہے ہیں کہ دنیا طلبی تجھے ذلیل کرے گی، نماز کی پابندی تجھے مزین کرے گی. مزین کرے گی کا مطلب تجھے زینت دے گی، تجھے عزت دے گی، تجھے وقار دے گی، تجھے تمکنت دے گی. تیری عزت کو نماز کی پابندی کرنا تیری عزت میں 4 چاند لگائے گا. دنیا اور آخرت کی رسوائی سے تو بچ جائے گا اگر تو نماز کی پابندی کرے. 5 نصیحتیں ہو گئی. 6ٹی وصیت کی طرف آئیں. ارشاد فرماتے ہیں ساتھیوں کی اور مسافروں کی مال اور ذات سے خدمت کر اور ان کے دلوں کی، ان کے اوقات کی، ان کی سیرت کی حفاظت کر اور ان پر کسی چیز کا انکار مت کر بجز اس کے کہ جماعت کے اور اہل سنت کے طریقے کے خلاف ہو، کیونکہ اگر تو ان پر انکار کرے گا تو کبھی فلاح نہ پائے گا، سختیوں میں اور رنج و غم میں مبتلا ہوگا. اب آپ دیکھیں اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے تیزی سے آپ کو سمجھاتا ہوں. فرماتے ہیں ساتھیوں کی اور مسافروں کی مال اور ذات سے خدمت کر. فرماتے ہیں 6ٹی نصیحت میں کہ ساتھیوں سے مطلب رشتہ دار بھی ہیں اور ساتھیوں سے مطلب دوست احباب بھی ہیں. فرماتے ہیں ساتھیوں کی اور مسافروں کی خدمت کر. کس سے خدمت کر؟ 2 چیزوں سے خدمت کر. فرماتے ہیں مال کے ذریعے سے خدمت کر، دوستوں کی، رشتہ داروں کی، ملنے جلنے والوں کی مال کے ذریعے خدمت کر، اور ذات کے ذریعے خدمت کر. یعنی اگر وہ کوئی کام تمہیں کرنے کے لیے بولے، ہیلپ کرنا رشتہ داروں کی، دوستوں کی، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے انسان کی ترقی میں. ان کے دلوں کی، ان کی اوقات کی اور ان کی سیرت کی حفاظت کر. اور کہتے ہیں دوسرا کام رشتہ داروں کے حوالے سے، دوستوں کے حوالے سے یہ ہے ان کے ٹائمنگز پر نظر رکھو، ان کے کیریکٹر پر نظر رکھو اور ان کی حفاظت کی کوشش کرو. دوستوں کے دلوں کی حفاظت کی کوشش کرو اور دوستوں کے کیریکٹر کی حفاظت کی کوشش کرو. یہ ان کا حق ہے. رشتہ داروں کا، بیوی کا، بچوں کا، بھائیوں کا، بہنوں کا یہ حق ہے کہ آپ اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں، ان کی سیرت کی حفاظت کریں اور ان کی کسی بات کا انکار نہیں کریں سوائے عقیدہ اہل سنت کی کوئی بات کہتے ہیں تو انکار کر سکتے ہیں، ورنہ ان کی کسی بات کا انکار نہیں کریں. اس کے بعد فرماتے ہیں سختیوں میں اور رنج و غم میں مبتلا ہوگا. اگر رشتہ داروں کو بندہ، دوستوں کو بندہ ان کا خیال نہیں رکھتا، رشتہ داروں کا، ماں باپ کا، بھائیوں کا، بہنوں کا، بیوی کا، بچوں کا اگر بندہ خیال نہیں رکھتا، حضرت عبداللطیف لاؤبالی فرما رہے ہیں کہ ایسا بندہ ضرور مصیبتوں میں اور غم میں مبتلا ہوگا. غم مٹانا چاہتے ہو، اپنوں کی خدمت کرو، ان کے دل کو خوش کرنے کی کوشش کرو، اللہ تمہارے غم مٹائے گا. اگر اپنوں کو خوشی نہیں دو گے تو اللہ تمہیں غم میں مبتلا کر دے گا. یہ اتنی خوبصورت نصیحت ہے. 6 نصیحتیں ہو گئی. 7ویں وصیت فرماتے ہیں دنیا کی جو چیزیں آسانی سے ملے ان پر قناعت کر. ارشاد فرماتے ہیں 7ویں وصیت میری یہ ہے کہ دنیا اللہ نے جتنی دی ہے اس پر قناعت کرو، زیادہ دنیا کے پیچھے مت بھاگو. جو اللہ نے دیا ہے شکر ادا کرتے ہوئے ترقی کرو دنیا میں، مگر قناعت کے ساتھ. ناشکری پیدا ہوتی ہے، جو قانع نہیں ہوتا وہ ناشکرا ہوتا ہے، جو قناعت نہیں کرتا وہ ناشکرا ہو جاتا ہے، اور ناشکرا کبھی سکون میں نہیں رہتا. چلیے یہ ایک ہو گئی بات 7ویں وصیت. 8ویں وصیت کی طرف بڑھیں. 8ویں وصیت ارشاد فرماتے ہیں مصیبت، فقر و فاقہ اور سختی سے راضی رہ، حلال کھا کیونکہ وہ بہت برکتوں کی کنجی ہے. ارشاد فرماتے ہیں مصیبت میں، فقر و فاقہ میں اور سختی سے راضی رہے. ارشاد فرماتے ہیں مصیبت اگر ہے تو بھی اللہ سے راضی رہو، فقر و فاقہ ہے، ہاتھ ٹائٹ چل رہا ہے تب بھی اللہ سے راضی رہو. اور فرماتے ہیں حلال کھاؤ کیونکہ ساری برکتوں کی کنجی حلال کھانا ہے. دھوکہ کر کے کھانا، فراڈ کر کے کھانا، لوگوں کے پیسے ڈبا کر کھانا، اس یہ انسان کھاتا تو ہے مگر اس میں راحت نہیں ہے، اس میں اطمینان نہیں ہے. راحت اور برکت اس کھانے میں ہے جو انسان محنت کے ساتھ کھائے. یہ حضرت سرکار لاؤبالی کی 8ویں وصیت ہے. 9ویں وصیت کیا ہے؟ اگر تیرے پاس نظر و فتو بغیر طلب اور سوال کیا ہے تو اس کو لے لے اور اس کو رد نہ کر، کیونکہ اس کو رد کرنے میں آفت ہے. ارشاد فرما رہے اگر آپ کو کوئی تحفہ دے، کوئی نذرانہ دے، کوئی چاہنے والا آپ کو کوئی نظر دے دے تو ارشاد فرماتے ہیں اس کو ایکسپٹ کرو. نذرانہ ایکسپٹ نہیں کرنے میں آفت ہے، چونکہ سامنے والے کا دل ٹوٹتا ہے. نذرانہ کوئی دے، کتنا بھی دے، ایکسپٹ کر لو چونکہ آپ نے ایک بندے کا دل رکھا ہے. آخری 10ویں بات، اگر نظر و فتو لے لے تو اپنے ماتحتوں کی اور تمام مستحقین کی ضرورت کے لیے خرچ کر. اگر نذرانہ لے لیا تو پھر یہ 10 نصیحتیں ہیں.
نذرانہ اگر لے لیا تو اپنے رشتہ داروں پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنے چاہنے والوں پر خرچ کریں۔ عزیز دوستو، یہ آج کی ہماری ملاقات تھی۔ 10 نصیحتیں آپ نے سرکار لاؤبالی کی سماعت کی ہیں۔